بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت۔ آپ دیکھ رہے ہیں چراغ قصوری یوٹیوب چینل۔ تو سامعین محترم، قیامت کی نشانیوں کو میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو آج قیامت کی تیسری بڑی نشانی آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تو سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نبی پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ مسیح اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور حضرت تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقہی پہلو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور فرماتے ہیں، اے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے جو حضور کا امتی بھی ہے اور اللہ کا نبی بھی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی افضل ہے؟ تو آگے سے آپ خود جواب دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ ہے جو اللہ رب العزت کے نبی بھی ہیں اور حضور کے امتی بھی ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کو انجیل کتاب عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کی طرف آپ کو مبعوث کیا، اور آپ نے لوگوں کو واضح و نصیحت تبلیغ کی، اپنے دین کے اشاعت کے لیے، اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کی کوشش کی۔ جو آپ کے راستے پر لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، لیکن جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ تو سامعین محترم، آج آپ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ علیہ السلام کے بارے میں میری گزارشات سن سکیں گے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے، آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک ساری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائکس بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تو سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بڑے معجزات کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بڑے معجزات کا ذکر کیا۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ، آپ مٹی سے چمگادڑ، مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اسے ہوا کے اندر اڑاتے تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا، لیکن جب یہی پرندہ بنی اسرائیل والوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا تو یہ گر جاتا تھا۔ یہ فرق اس لیے تھا تاکہ اللہ رب العزت کی تخلیق اور اللہ کے بندے کی تخلیق کے اندر واضح فرق موجود ہو۔ تو سامعین محترم، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، وہ ہے آپ نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے تھے اور کوڑیوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک روز آپ کے پاس 50 نابینا آئے تو آپ نے کہا، اے لوگو، اگر میں تمہیں شفا یاب کروں کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ آسمان پر اٹھائے جانے کے پہلے کے واقعات ہیں، اور بیفور دا ڈے آف ججمنٹ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، وہ علیحدہ میں اس کو ذکر کروں گا اور اینڈ میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر بڑی بڑی آزمائش کو برداشت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا بڑا معجزہ، آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ وہ 4 مردے کون سے تھے؟ ان میں سے ایک مردہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر ایک مردہ آپ کا دوست تھا جس کا نام آزر تھا، آپ نے اسے زندہ کیا۔ دوسرا، ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا جسے آپ نے زندہ کیا۔ تیسری، ایک عشر اکٹھا کرنے والے آدمی کی لڑکی تھی، آپ نے اس لڑکی کو زندہ کیا۔ چوتھا، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کو قبر سے قم باذن اللہ کہہ کر اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا۔ تو سامعین محترم، آزر کے زندہ کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا یہ دوست تھا اور آپ کسی سفر پر تھے، تو اس دوست کی بہن نے آپ کی طرف خط لکھ کر کہا، اے عیسیٰ، آپ کے دوست اس دنیا سے ریلت کر چکے ہیں، کرنے والے ہیں، لہذا ان سے ملاقات کریے۔ لیکن خیر آپ کو موقع نہ ملا اور آزر اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر سے جب واپس آئے تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہہ کر اپنے دوست آزر کو زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جو مردہ زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اکلوتے بیٹے کو، اس نوجوان کو ایسے زندہ کیا، یہ نوجوان مر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کیا، اس کی 4 پائی لے جا رہے تھے لوگ، اور اس 4 پائی پر یہ اسے لٹایا ہوا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کیا اور یہ اپنے 4 پائی پر بیٹھ گیا، اپنے 4 پائی یہ خود واپس لے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری لڑکی کو زندہ کیا جو ایک عشر اکٹھا کرنے والی آدمی کی لڑکی تھی، آپ نے اللہ کے حکم سے اسے بھی زندہ کیا، جسے ابھی ایک دن مرنے کو ہوا تھا۔ تو سامنے یہ ان تینوں لوگوں کو، تینوں بندوں کو اللہ رب العزت نے بعد میں زندہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اللہ نے انہیں موت کے بعد حیات دی،
ان کی بعد میں اولادیں بھی ہوئی اور کافی عرصہ تک یہ زندہ رہی۔ چوتھی بار یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ اللہ کے نبی اگر تم ہو تو تم نے ان لوگوں کو زندہ کیا جنہیں مرے ہوئے ابھی 1 دن ہوا تھا، 2 دن ہوئے تھے، چند گھنٹے ہوئے تھے، شاید ہو سکتا ہے وہ سکتے کے اندر ہو۔ اب آپ ہمارے سامنے ایک ایسے مردے کو زندہ کریں جس کی قبر بہت پرانی ہو چکی ہو، جسے اس دنیا سے گئے ہوئے بڑا عرصہ گزر چکا ہو۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سام بن نوح کی قبر پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہہ کر اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت سام بن نوح کو زندہ کیا۔ تو سامعین محترم، حضرت سام بن نوح کو زندہ کیا تو بنی اسرائیل والوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ سام بن نوح جب زندہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کا کلمہ پڑھا۔ تو سامعین محترم، وقت گزر رہا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر جو لوگ نیک تھے، جو جن کے دلوں پر ایمان نقش کر چکا تھا، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن جو نافرمان قوم تھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر ٹھکرا دیا۔ تو سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وقت گزر رہا۔ اب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن چکے تھے، کیونکہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن وقت یہ آ چکا تھا یہودیوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گئے ان بچوں کو لینے، تو انہوں نے کہا وہ ایک یہاں نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کمرے کے اندر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں سور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا شاید سور ہی ہوں گے۔ تو سامنے محترم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے دروازہ کھولا، وہ بچے نہیں تھے، وہ سور بن چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سامنے محترم، جو قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اسی طرح عذاب کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی یہودی دشمن بن چکے تھے۔ اب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ اب وقت گزر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن یہودی جو تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے ایک تطیانوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر بھیج دیا تاکہ آپ کو قتل کیا جائے۔ اب تطیانوس جو شخص تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گیا اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا، اے جبرائیل جاؤ میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمانوں پر لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے چلے گئے تو آپ کی ماں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے لگے ہیں، تو ماں نے روک لیا۔ پھر آگے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ماں انشاءاللہ ہم قیامت کے دن آپ سے ملاقات ہم ہوگی۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانی دشمن تطیانوس میں ہی بیٹھا تھا۔ اب یہودیوں نے دیکھا، گھر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ تطیانوس وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے کہا عیسیٰ کہاں گیا؟ پھر انہوں نے اس تطیانوس کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب گھر والوں نے تطیانوس کی لاش کو دیکھا انہوں نے کہا اس کی شکل تو عیسیٰ جیسی ہے لیکن اس کا سارا جسم تطیانوس جیسا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اگر عیسیٰ نہیں ہے تو پھر یہ تطیانوس کہاں ہے؟ اگر یہ تطیانوس ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اختلاف پیدا ہو گیا۔ الغرض یہودیوں نے تطیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اب وقت گزر رہا تھا، اسی قتل کی بنا پر یہودیوں کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ سائی وقت گزر رہا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اب بیفور دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ دجال جو ہے اپنے فتنوں کے اندر لوگوں کو مبتلا کرے گا، ہر طرف ظلم و ستم کا ٹاٹو اندھیرا ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے، دجال کو قتل کرنے کے لیے جامع مسجد دمشق سے مشرقی مینارے سے اللہ کے حکم سے نازل ہوں گے اور حضور کی امتی اور اسلام کا جھنڈا لے کر، اسلام کا علم لے کر اس دنیا کے اندر نکلیں گے، اور اب آپ دین اسلام کا پرچم لے کر ساری دنیا پر پھیل جائیں گے۔ 40 سال کی آپ کی عمر ہوگی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اب دجال کا مقابلہ کریں گے۔ خیر، آپ دجال کو قتل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھا دجال کیسے قتل ہوا۔ اس سے پہلے ایک اور بات کرتا جاؤں، جب دجال آئے گا، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا، بہت سخت ہوگا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بندہ چاہتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچ جائے وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے. جو یہ 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اللہ اکبر. تو سامعین محترم مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دجال کے حوالے سے ذکر کیا جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو کی وجہ سے دجال پگھل جائے گا اور اللہ رب العزت دجال کو واصل جہنم کرے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 بڑے معجزات کا میں نے ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے بطور حضور کے امتی. یہ حضور کے امتی بھی ہیں اور اللہ رب العزت کے نبی پیغمبر بھی ہیں. اللہ کے حکم سے یہ دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 6 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کے بعد 6 سال بعد اس دنیا فانی سے رحلت کر گئی. تو سامعین محترم وقت گزر رہا تھا. اب دجال تو قتل ہو گیا. اب وہ زمانہ جو ظلم پر ظلم سہتا جا رہا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اس روئے زمین پر امن پیدا فرما, اس روئے زمین کے انسانوں کی خیر فرما. اب اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ رب العزت کے اس برگزیدہ بندے کی دعا سے اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر برکت ہی برکت ڈال دے گا. ہر طرف چراگاہیں ہوں گی, زمین کو برکت کا حکم دے دیا جائے گا, زمین فصلیں اگانا شروع کر دے گی, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا, دودھ کے اندر برکت ڈال دی جائے گی, سانپ جو ہے بچوں سے کھیلیں گے, درندے آپس میں درندے کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, شیر بکری کے ساتھ چل رہا ہوگا, ہر طرف امن ہی امن ہوگا, ہر طرف بہار ہی بہار ہوگی, ہر طرف امن پھیل جائے گا, ہر طرف ایمان کا نور ہوگا, اسلام پھیل جائے گا. لیکن سامعین محترم عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا کے اندر رہیں گے. آپ اس دنیا کے اندر رہ کر نکاح بھی کریں گے, آپ کی اولاد بھی ہوگی, اور بطور مسلمان بطور حضور کے امتی جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ علیہ السلام کو روضہ رسول کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر آپ کو دفنا دیا جائے گا. اور کل قیامت کے دن اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا جائیں گے. تو سامعین محترم وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, ہم قیامت کے قریب تر ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے ہمارے لیے کئی راہیں ہموار کر دی, نشانیاں ارشاد فرمائی. تو سامعین محترم آج آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا قیامت کی تیسری بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. اور جو لوگ عیسائی جو کہتے ہیں ان کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں بلکہ سولی پر لٹکا دیا گیا تھا, تو یہ ان کا غلط نظریہ غلط سوچ ہے, انہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے شنگور سے بچانے کے لیے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بیفور دا ڈے آف ججمنٹ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے, دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال تک رہیں گے. آپ کی دعا سے ہر طرف امن پھیل جائے گا, ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی. اتنے میں دجال کے قتل کے بعد ہر طرف جب امن ہی امن ہوگا, اب ایک اور بڑا فتنہ پھیل جائے گا. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ, تعداد کے اندر بھی بہت زیادہ ہوں گے, جنہیں یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے. آپ اسے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے, جنہیں گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا, یہ بہت بڑے تعداد کے اندر ہوں گے. سامعین محترم یاجوج ماجوج کے حوالے سے آپ قیامت کی یہ چوتھی بڑی نشانی کے حوالے سے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے. تو سامعین محترم اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, آپ کے نزول کے حوالے سے. اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.